السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی، اس کا آخری سبق ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ الواقعہ۔ 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں آخر سے، نورانی قاعدہ بھی پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوتے ہی ہم پہلا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اور قرآن مجید کو اگر درست لفظ سے پڑھنا چاہتے ہیں یا درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا تجوید انتہائی آسان فہم میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہی ہے۔ تو آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ 27 سورۃ الواقعہ آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الواقعۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر کی وجہ سے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہاں کے تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن۔ اب یہ ہے ہیر اور یہ ہے رح اور یہ ہا، یہ سیکھیں آپ۔ را کو پر پڑھنا ہے، را پہ جب بھی زبر اور پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی۔ رحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ایک صحابی نے تنگدستی کی شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے غالباً ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے غربت اور تنگدستی بھاگ جاتی ہے۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو آپ بھی یہ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ ویسے ہی کوئی وظیفہ ہے، حدیث سے ثابت شدہ یہ وظیفہ ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اذا وقعت الواقعہ۔ اذا الف مدہ یاد رکھیں، الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں لمبا کر کے۔ اذا وقعت واو زبر و، قاف زبر قا، وقع عین زبر ع، وقع، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، زبر زیر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی وقعت، اگر ایسے پڑھا تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے وقعت، وقعت، لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ واقعہ، قاف ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ قاف ان 7 حروف کے گروپ میں شامل ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ کون کون سے حروف ہیں وہ؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے یعنی کہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی صورت میں یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، عین اور حمزہ میں فرق ہے۔ یہ شروع میں جو ہے یہ ایذا ہے، ایذا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایذا، جبکہ وقع، وقعت، نوٹس کریں، وقعت الواقعہ۔ پھر سے موٹا قاف اور عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس حالت وقف ہے، وقف کا نشان ہے، آیت کی ختم ہونے کا نشان ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے اور گول تا آ جائے تو گول تا ہاں میں بدل جاتی ہے اور اس کی حرکت بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں واقعہ، غلط ہے اگر ایسے پڑھتے ہیں۔ ہاں کدھر گیا بھائی؟ تو ہم نے پڑھنا ہے واقعہ، ہاں کی آواز ضرور آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہاں بن جائے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لیس، اگر کوئی اس کو پڑھے گا لیسا تو اس نے لفظ چینج کر دیا، معنی غلط کر دیا، ٹھیک ہے۔ لوقعتها، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام زیر لی ہے، لی وقعتها پڑھا تو غلط پڑھا، لی لام زیر لی، لی وقعتها، قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے
اور قاف کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا قاف پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، اور قاف کے اوپر قلقلہ کا مطلب ہے قاف پہ جھٹکا پیدا ہوگا. کیسے؟ لوقعتها. 5 ہیں حروف قلقلہ، قاف، طوا، با، جیم، دال. انہیں کہا جاتا ہے قطب جد حروف قلقلہ. حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جب کبھی ان پہ یہ جزم جو نشان اوپر آپ کو گرین سے نظر آ رہا ہے، یہ نقطوں کے اوپر یہ جزم آ جائے یا ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے ان 5 حروف میں. اسی جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں. ہم پڑھیں گے لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. آئین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا ہے، ہا کے مخرج کو گلے کے آخری حصے سے نکالنا ہے. یہ والا مخرج جو ہے حروف حلقی میں شامل ہے. حروف حلقی ان 6 حروف کو کہا جاتا ہے جو گلے سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں. حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے ہا اور حمزہ. تو اسے ہم پڑھیں گے لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. باریک کاف ہے تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے، زال کو لمبا نہیں کریں گے، زال کے نیچے زیر ہے، با پہ زبر ہے تو لمبا نہیں پڑھیں گے. البتہ وقف کی وجہ سے گول تا ہا بن جائے گی تو اس کو ہم پڑھیں گے کاذبہ. ایک اور چیز کا خیال رکھنا، آپ نے جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جب ایسے الگ سے میم آتا ہے تو سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے وقف لازم. یہاں پہ آپ نے ہر صورت میں وقف کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ وقف کیے بغیر آگے چلے جائیں، لیکن یہاں پہ آپ چاہیں بھی تو نہیں آگے جا سکتے، آپ کو رکنا پڑے گا پھر آپ نے آگے جانا ہے. کیسے؟ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. سمجھ آیا؟ یہاں پہ ضرور رکنا ہے. خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. خا جہاں سے ہم گلے کی خراش محسوس کرتے ہیں وہاں سے ہی خا اور غین نکلتے ہیں. خا اور غین دونوں پر بھی پڑھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ میں شامل ہیں، اور مخرج کو بھی مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے. خافضۃ رافعہ. زواد کو بھی پر پڑھنا ہے، خا کو بھی پر پڑھنا ہے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں شامل ہیں. را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہمیشہ کی طرح گولتا ہا بن جائے گی وقف کی وجہ سے. اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو یہ تا ہی پڑھی جائے گی، ہا نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے؟ رافعہ. آئین کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے. اذا رجت الارض رجا. اذا یہاں پہ حمزہ کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، ایزا نہیں کرنا آپ نے. اذا زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے. رجت را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور یہاں پہ بھی را کو پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو گئی ہے. تو پیچھے والی حرف دیکھیں گے ہم، جب را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی. اگر پیچھے والے حرف نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. اس حساب سے یہ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ ارزو. زوا بھی پر پڑا جائے گا، یہ را بھی پر پڑی جائے گی، اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور وقف کی وجہ سے 2 زبر ایک الف کے ساتھ ایک زبر پڑا جائے گا. کیسے؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. میں نے کسی کو پڑھتے سنا تھا، وہ پڑھ رہے تھے وبوستل، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے. وبستل، وبوستل کا تو شد بھی رہے گی اور واو مدہ بھی آ گیا با کے بعد، تو ہم پڑھیں گے وبست الجبال لام پیشلو، لیکن با زبر الف با اسے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. جبال بسا فكانت هباء منبثا. فكانت فا زبر فا، کاف زبر الف کا، فکا یہ باریک کاف ہے، جبکہ فا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ فا کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. فکانت. ٹھیک ہے؟ ہباء منبثا. ادائیگی کا طریقہ غور سے سنیں.
یہاں پہ پہلے تو آپ نے مد کا خیال رکھنا ہے، یہ مد 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. آگے آ گیا ہے نون ہمارے پاس ادغام بالغنہ. ادغام بالغنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب نون ساکن یا اس طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد نون ساکن آ جائے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں اور اس کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. ادغام تو ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور غنہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یا میم واو نون یمون یہ ادغام بالغنہ کے 4 خاص نشان ہیں، 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم سے غنہ ہو رہا ہے منبثہ، کیونکہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے، نون ساکن اور چھوٹا سا میم. میم اسی لیے آیا ہے جب نون ساکن کے بعد با آ جاتا ہے یا نون تنوین کے بعد با آ جاتا ہے، نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد بجائے میم پڑھا جاتا ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن یعنی نون کے اوپر ساکن آ جائے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد با آ جائے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. اب غنے چیک کریں آپ، یہاں پہ بھی غنہ ہے اور یہاں پہ بھی غنہ ہے. کیسے؟ ہباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. وَكُنْتُمْ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا دیں گے. اب یہ قاعدہ غور سے سنیں، یاد رکھیں نون ساکن اور نون تنوین تو آپ رٹ لیں، اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں دوبارہ سے بورڈ پہ سمجھا دوں گی، بہرحال یہ میں بورڈ پہ کافی دفعہ سمجھا چکی ہوں. نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، جیسے کہ یہ نون ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، جیسے کہ یہ نون ہے اس کے اوپر ساکن ہے. اور نون تنوین کہتے ہیں جیسے کہ یہ نون تنوین ہے، جیسے کہ یہ نون تنوین ہے، یہ نون تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حروف اخفا کون سے ہیں؟ 15 ہیں. تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، زواد طوا زوا، فا قاف کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. جب یہ ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے لیکن غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ وَكُنْتُمْ. کیسے؟ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے، اور یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد سا آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. اچھا جی، یہاں پہ میں رکی نہیں ہوں کیونکہ لا جب آ جائے تو رکنا ٹھیک نہیں ہے. یہ جو نشان آپ کو نظر آتا ہے اس کو عربی زبان میں 5 پڑھا جاتا ہے، 5. ان دونوں پہ رکنا جائز نہیں ہے، بہتر ہے کہ اگر آپ کا سانس رک رہا ہو تو رکیں پھر ملا کے پڑھیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے. ہا اور عین ان دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اس کا اگر مخرج کلیئر نہ ہو تو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. میمنتی، میم زبر یا مئی، یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. آگے میم نون تا ان کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم پہ بھی زبر ہے، تا پہ بھی زبر ہے اور نون پہ بھی زبر ہے. میمنتی میمنتی. ما اصحاب المیمنہ.
میم کے اوپر جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں. کیسے؟ ما اصحاب سواد کو پر پڑھنا ہے. سواد پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اور میمنہ گولتا ہا بن جائے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. 8 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. اگر آپ بھی پورا قرآن درست پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھی بنے رہیے. اجازت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ پاک ہمارے علم اور ہمارے عمل میں برکت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.